ہندوستان کی تاریخ کا ایک کردار جو کہ ایک ملامتی علامت بن چکا ہے وہ ہے میر صادق، جو کہ سلطان ٹیپو کا معتمد خاص تھا اور اس کے دربار میں وزیر کے عہدے کے اوپر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان کے دربار میں بھی یہ ایک انتہائی اہم وزیر تھا اور اہم عہدے کے اوپر براجمان تھا، لیکن اس کے دل میں انتقام کے جذبات وہ امڈ آئے تھے اور یہ اپنی عزت کا اور اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ اسی دوران میں انگریز یہ متعدد ہندوستان میں آ گئے اور یہ اپنی سلطنت کو مزید وسیع سے وسیع تر کرنے کے خواب دیکھنے لگے، لیکن ان کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ٹیپو سلطان تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو کہ سازشوں کا جال پھیلانے میں مشہور تھی، انہوں نے میر صادق کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اس کو بڑے بڑے عہدوں کے لالچ دیے۔ انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور کے اوپر حملہ کیا۔ جنرل ہیرس نے مارچ 1799 میں میسور اور اس کے بعد بنگلور کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جنرل ہیرس کی فوج میں 60,000 کے قریب بیل اور بہت بڑی تعداد میں ہاتھی تھے۔ اب اپریل کے آخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے آ کے اپنی توپیں نصب کیں اور قلعے کے اوپر وہ بمباری کرنا شروع کر دی۔ 3 مئی کو کہیں جا کے قلعے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی کو میر صادق کے مشورے کے ساتھ انگریزوں نے قلعے کے اوپر ایک بہت زبردست قسم کا حملہ کر دیا۔ وہ فوجی جو فصیل کے شگاف کے اوپر حفاظت کرنے کے اوپر مامور کیے گئے تھے، میر صادق نے ان کو تنخواہیں دینے کے بہانے بلایا۔ جب وہ فوجی چلے گئے اور یہاں سے جگہ خالی ہو گئی تو اس میر صادق نے انگریزوں کو پیغام بھجوایا اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب تک ٹیپو سلطان کو ان سارے حالات کی خبر ملی اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب سلطان ٹیپو نے اپنے پیادے دوڑائے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو سلطان اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ڈگی دروازے سے باہر نکلا۔ پیچھے سے میر صادق نے وہ دروازہ بند کر دیا اور انگریزوں کو اطلاع بھجوائی کہ سلطان اس وقت فلاں فصیل کے پاس کھڑا ہے۔ انگریزوں نے 3 طرف سے یہاں پر حملہ کر دیا اور اتنی شدید گولہ باری کی کہ سلطان ٹیپو اس جگہ کے اوپر شہید ہو گئے۔ اب 1799 میں انگریزوں نے عملاً میسور کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ اسلامی ریاست جو ہندوستان میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے ایک آخری دیوار تھی، انگریزوں نے اس دیوار کو بھی ڈھا دیا اور مسلمانوں کا جو پرچم تھا، جو عظمت کا نشان تھا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دیا۔ جبکہ میر صادق 1799 میں سرنگا پٹم کی ایک جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت سے قبل ادا کیا جانے والا جملہ آج بھی زبان زد عام ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، آج بھی زبان زد عام ہے۔ اب یہ جو میر صادق تھا، اس کے ورثاء کو انگریزوں نے وظیفے دیے، لیکن ہر مہینے جب اس کے ورثاء عدالت میں اپنا وظیفہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ جو منشی ہوا کرتا تھا، وہ جو چوکیدار ہوا کرتا تھا، وہ بلند آواز میں آواز لگایا کرتا تھا کہ غدار میر صادق کے ورثاء اپنی پنشن لینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یاد رکھیں، جس طرح ایک شہید اپنے وطن کے اوپر، جس طرح شہید اپنے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی حیات حاصل کر لیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام تاریخ میں زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو اپنے ملک و ملت سے غداری کرتا ہے، جو اپنے دین اپنی شریعت سے غداری کرتا ہے، سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی اس کا نام تاریخ کے صفحات سے نہیں مٹایا جاتا۔ جہاں وفاداروں کو تاریخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کرتی ہے، وہاں غداروں کو بھی تاریخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا کرتی ہے۔ تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ وفا کریں، تاکہ جب نام پکارا جائے تو ہمارا نام وفاداروں کی لسٹ میں شامل ہو، ہمارا نام غداروں کی لسٹ کے اندر شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے۔